اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج جس کامنٹ کا جواب دینے جا رہا ہے اس میں جو ہو از ریئل محمد، مرزا غلام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کامنٹ میں اس شخص نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا لکھ رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جو ہے اصل محمد مانتی ہے، اور جو حوالہ انہوں نے دیا ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم سے، وہ حوالہ صرف ایک لائن پیش کیا ہے حسب معمول ہمیشہ کی طرح، اور تمام کے تمام صفحات کو کھا لیا ہے۔ اور میں تمام صفحات آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کرتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس قدر عیار اور مکار ہے اور کس طرح مضمون کے صحت پہ اثر ڈالتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ علمی گفتگو ہونی چاہیے، تو علمی گفتگو کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص نے جو لکھا ہے اس کے مفہوم کو مت بگاڑو۔ اور یہ کوٹیشن جہاں سے لیا ہے اس جگہ پہ بات جو ہو رہی ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے، اور اس کو کس طرح توڑ مروڑ کے شخص نے پیش کیا ہے وہ میں کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور میں صفحہ 288 سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بات کیا تھی، اور یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کس قدر ظالم ہے اور مفتری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کتاب براہین احمدیہ کے ضمیمہ پنجم میں حصہ پنجم میں کہ صفحہ 288 میں فرماتے ہیں، غرض یہ عقیدہ قدیم سے یہود کا ہے کہ ان کا سچا مسیح موعود جو پہلے مسیح موعود ہے تبھی آئے گا جب پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو یہی سنائی کہ اس آنے والے سے مراد یوحنا نبی ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے جس کے برخلاف آپ لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ کیا الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آ گیا تا حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آ جائیں؟ یہ حضرت مسیح السلام کہہ رہے ہیں، کیا حضرت الیاس علیہ السلام جو آسمان پہ زندہ گئے تھے یہود کے عقائد کے مطابق کیا وہ آ گئے؟ کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے وہ آئے گا اس کے بعد مسیح موعود، اور آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پہلے آسمان سے نازل ہوگا اس کے بعد مسیح موعود۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یہاں بعثت ثانیہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حضرت کتاب میں آگے لکھتے ہیں مرزا صاحب، حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آ جائیں گے، بلکہ اگر کسی شخص نے دوبارہ دنیا میں آنا جائز ہے، اگر کسی شخص کا دنیا میں دوبارہ آنا جائز ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ سچے نبی نہیں ٹھہر سکتے اور ان کی نبوت باطل ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے ناحق اپنی بات بنانے کے لیے یحییٰ نبی کو الیاس بنا دیا، ورنہ الیاس ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا۔ کیا عقل مند کے لیے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ جس کی وجہ سے کئی لاکھ یہودی حضرت عیسیٰ کو رد کر کے واصل جہنم ہو گئے، عبرت کا مقام نہیں، جبکہ الیاس نبی جس کا آسمان سے نازل ہونا حضرت عیسیٰ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے ایک علامت مقرر کی گئی تھی، آسمان سے نازل نہ ہوا، تو اب وہی راہ اس زمانے کے مسلمان کیوں اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے اس سے یہودی کافر ہو گئے؟ اگر آسمان سے نازل ہونا سنت اللہ میں داخل ہوتا تو الیاس کی راہ میں کون سے پتھر پڑ گئے تھے کہ باوجود خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس کے نازل ہونے کا وعدہ تھا پھر بھی نازل نہ ہو سکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کے مقابل پر شرمندگی اٹھانی پڑی، اور آخر یحییٰ نبی کو الیاس نبی کا مثیل ٹھہرا کر یہودیوں کے بکواس سے پیچھا چھڑایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مرزا صاحب،
سو ہمارے مخالفوں کو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح ان کا انجام ہو. مگر مماثلت پوری کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جیسا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے حضرت الیاس کے دوبارہ آنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصریح اور وضاحت سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت جھگڑا کیا تھا اور ان کو بے دین اور کافر عملی ٹھہرایا تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے میں ان لوگوں کا مجھ سے بھی جھگڑا ہوتا ہے. یہ نادان سمجھتے نہیں کہ جس شخص کے دوبارہ آنے کے لیے روتے اور مجھے گالیاں نکالتے ہیں وہی میرے دعویٰ کی ان پر ڈگری کرتا ہے، کیونکہ وہی نہ اس بیان کے مطابق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. یعنی جس طرح یہود کہہ رہے تھے کہ پہلے ایلیا نبی آئے گا، الیاس نبی آئے گا، اس کے بعد ہی مسیح موعود آئے گا، اور آج کے مسلمان ان یہود کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا، اس کے بعد ہی مسیح موعود آئے گا. اس بات کو سیدنا مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ جو معاملہ ہے وہی میری ڈگری، وہیں سے میں سند لے رہا ہوں کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے اس دور کے میں بھی. پھر آپ آگے فرماتے ہیں ہمارے مخالف سخت شرمندہ اور لاجواب ہو کر آخر کو یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسا ہی کہتے چلے آئے ہیں، نہیں سوچتے کہ وہ بزرگ معصوم نہ تھے، بلکہ جیسا کہ یہودیوں کے بزرگوں نے پیش گوئی کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی اور بزرگوں نے بھی ٹھوکر کھائی، اور خدا تعالیٰ کی حکمت و مصلحت سے ایسا ہی ایک غلط عقیدہ ان میں شائع ہو گیا جیسا کہ یہودیوں میں یہ عقائد شائع ہو گیا تھا کہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور یہ عقیدہ سربستہ کہ الیاس نبی کے دوبارہ آنے سے کوئی اور نبی مراد ہے، نہ یہ کہ در حقیقت الیاس ہی کا نازل ہونا اور اس وقت تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے کسی نبی یا ولی کو یہ راز سربستہ سمجھنا آیا کہ الیاس کے بارے میں آنے سے مراد یحییٰ نبی ہے، نہ کہ در حقیقت الیاس. پس یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس وقت کے بعض بزرگوں کی ایک بات کے سمجھنے میں دھوکہ کھاویں اور عجیب تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ان بزرگوں کا اتفاق نہیں. بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں، ان میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جیسا کہ لکھتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اور مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مر گیا. اور محی الدین ابن عربی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں جو ان کی آخری کتاب ہے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ تو آئے گا مگر بروزی طور پر، یعنی کوئی اور شخص اس امت کا عیسیٰ کی صفت پا آ جائے گا. صوفیوں کا یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اسی طرح پر دوبارہ دنیا میں آتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی کے اوپر تجلی کرتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہوتا ہے. ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں. یہ بات حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں، اور اس واقعہ کو یہ بدبخت شخص کس طرح بیان کرتا ہے کہ دیکھو وہ ہندوؤں کا فلسفہ آواگمن ہے، یہاں پہ یہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بعثت ثانیہ کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن یہ شخص کس طرح توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ علمی گفتگو. کس علم کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایک لائن کہیں سے لے لیا، ایک سطر کہیں سے، ایک سطر کہیں سے، جوڑ توڑ، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو علمی گفتگو کرنا ہے تو ایک عالمانہ رنگ لیں اور اس کے بعد آئیں تو اچھا بھی لگے گا. ناظرین آپ کے سامنے یہ میں کھول کر کے 3-4 صفحات پڑھ کر کے سنا دیا ہوں یہ مسئلہ کیا تھا. انشاءاللہ آئندہ اسی طرح جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.